السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے۔ آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، قومی ہی، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، اضرب، کے مارو، بِعَصَاکَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو اس چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ، سو پھوٹ نکلے، مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ، اس میں سے 12 عیناً چشمے، قد علما، جان لیا، کلو، ہر، اناسن، قبیلے نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، کلو، ہم نے کہا کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا، اور مت، تعثوا، پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنی عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، کیونکہ ان کی قوم صحرا میں تھی اور وہاں پانی نہ تھا، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی، تو انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے ہی مانگو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم ہی مانگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس ذات سے نہیں مانگتے جو دینے والی ذات ہے، جو سب کو دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کیسے سنتے ہیں؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاکَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے کہ اس چٹان پر اپنی عصا مارو، کیونکہ بنی اسرائیل کو مستقل پانی کی ضرورت تھی، ایک دن کی بات نہیں تھی، اللہ بارش بھی برسا سکتے تھے۔ ان کی ضرورت کے مطابق جواب دیا، کیونکہ ان کی ضرورت مستقل تھی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر زمین پر اپنا عصا مارنے کو کہا گیا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ دعا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر رستہ انسان کے لیے نکالتے ہیں، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن کوشش شرط ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَیْنًا، فجر کہتے ہیں کسی چیز کا برآمد ہونا۔ فجر جب ہوتی ہے تو رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے، پھر سحر نمودار ہوتی ہے، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ڈیٹیل میں دعا نہ مانگی ہو، انہوں نے تو پانی کے لیے سرسری دعا مانگی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ 12 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کو پھر پانی پر قبائل کی آئے دن لڑائی ہونی تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو خوب جانتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو صرف پانی نہیں ملا، بلکہ بہترین تقسیم کے ساتھ قبیلے اور 12 چشمے، اور ہر قبیلے کو ایک چشمہ۔ قد علما کل اناس مشربہم، ہر گروہ کو اپنا پانی کا چشمہ مل گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی ہوگی کہ فلاں کا یہ چشمہ اور فلاں قبیلے کا یہ چشمہ، لیکن قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہو اور پھر انہوں نے آگے بہترین حکمت عملی سے چشموں کو بانٹا ہو۔ یہ ترتیب اور تقسیم، زندگی میں آرگنائز ہونا، اوقات کی تقسیم، مال کی تقسیم، تمام چیزوں کی تقسیم اور ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، خود کو بھی
اور جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی گھر میں، آفس میں آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے انہیں بھی آرگنائز کریں۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ کھانا بھی عبادت ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھاؤ پیو۔ ایک اور جگہ پر کہا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ حد سے نہ بڑھو، کیونکہ لمٹ کراس کرو تو وہ عبادت نہیں رہتی، شیطان کی پیروی ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو مستی آتی ہے، بگاڑ آتا ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو نیند آ جاتی ہے، وقت پہ وقت اللہ کی نافرمانی والے کام ذہن میں آتے ہیں۔ کھانے پینے کی بات کے ساتھ کہا کہ دیکھو فساد نہ کرنا۔ فساد کا مطلب ہے بگاڑ۔ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ دو طرح کا فساد ہوتا ہے، ذہنی فساد، عملی فساد، یعنی پہلے ذہن میں فساد آتا ہے اور پھر اس کو عملی صورت میں فساد ہوتا ہے۔ عموماً کھانے پینے کا کام گھروں میں ہی ہوتا ہے، تو کھانے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، گپ شپ، پارٹیز میں کیا ہوتا ہے، گپ شپ، ناچ گانا، اس طرح کے اللہ کی نافرمانی والے سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہم کم ہی ادا کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ذات دینے والی ہے اس کا شکر نہ ادا کیا جائے۔ جس رب نے سب کچھ دیا ہے، کھا کر ناشکری کرنے والے کام کرتے ہیں۔ کھا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ ایک اور نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔